ویلکم بیک. ہمارے نمائندوں نے پشاور، لاہور، کوئٹہ اور کراچی میں بھی لوگوں کی رائے جاننے کی کوشش کی، اور سرپرائزنگلی پشاور جو کہ گوگل ٹرینڈز کے مطابق سیکس کی سرچ میں سر فہرست ہے، وہاں پہ لوگوں نے نہ صرف اس کو ڈینائی کیا بلکہ یہاں تک کہا کہ ایسی ویب سائٹس پر بین لگنا چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں کہ مختلف شہروں میں لوگوں نے اس بارے میں کیا کہا. اور لوگوں کے بھی چاہیے کہ اس کو بالکل نہ دے کے بائیکاٹ کرے اس کا، اور مکمل طور پر حکومت کو چاہیے کہ اسے ختم کر دے، بالکل بند ہی کر دے. میں بھی یہ پورا سائٹ نہیں دیکھتا، اور جوانوں کو بھی جو ہے نا اس کے نہ دیکھنے کی تلقین کرتا ہوں، اور یہ اس حکومت کو اس پر سخت اقدام لینا چاہیے تاکہ جو ہے نا پورن سائٹ جو وہ بند ہو جائیں. جتنی بھی اسلامی کنٹریز ہیں وہاں پہ پورن سائٹس کو بلاک کیا ہے، اس لیے ہماری گورنمنٹ بھی چاہیے اس کو بلاک کرے. ہم نے بہت کوشش کی اس کو بلاک کرنے کی، لیکن یہ بہت زیادہ تعداد میں وافر مقدار میں وابستہ ہیں، تو یہ بہت اس کو چاہیے کہ بلاک کریں ان کو. بھائی کی طرف یہ بڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ، یہ نوجوان نسل، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ فیوچر میں ہمارا پھر کیا ہوگا. آج کل جتنے بھی نوجوان ہیں سبھی پورن سائٹ یوز کرتے ہیں. حکومت کو یہی کرنا چاہیے کہ مطلب اس پر نوجوانوں کو ایک اسپیشلی لیکچر دے اسکولوں میں کہتا ہوں، اسکولوں میں اس کو ایک لیکچر دے کہ یا آج کل جتنی بھی نوجوان نسل ہے نیٹ یوز کرتے ہیں، لیکن نیٹ میں اسپیشلی وہ پورن سائٹ کی طرف توجہ دیتے ہیں، لیکن یہ ان کے لیے تباہی کا مسئلہ ہے. ویب سائٹس جو ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں اڈلٹ ویب سائٹس پہ لوگوں کا زیادہ رجحان رہتا ہے، اس پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ ان کو روکا جائے، بلکہ اسلامی کے ویب سائٹس جو ہیں ان کو زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے، انہیں ان کو زیادہ بتانا چاہیے لوگوں کو. اور یہ ایک بندے کی مینٹیلٹی پہ بھی افیکٹ کرتا ہے کہ بندہ کیا چاہتا ہے. جو اب اسکول میں پڑھ رہے ہیں ان کو اتنا نہیں ہے، وہ جناب صاحب ہوم ورک کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اسائنمنٹس ہیں، سارا کچھ ہے، وہ اس طرح مصروف رہتے ہیں. جو نہیں کر رہے ہوتے، مطلب جو ادھر ادھر کام کر رہے ہیں، کالج ادھر شاپس وغیرہ میں کام کر رہے ہیں، ان کو فارغ ٹائم ملتا ہے، تھوڑا نیٹ کا پتہ لگتا ہے، براؤزنگ کا پتہ لگتا ہے، اور وہ ادھر مطلب نیٹ کیفے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، صحیح رات بیٹھ رہتے ہیں. اکثر غلط بھی کوئی ویب سائٹ ایڈریس لکھتے ہیں تو اس کے جو ایکسچینج میں جو آتی ہے لکھی ہوئی وہ ایڈلٹس ویب سائٹ ہی آئیں گی. میری خود جو ہے وہ ایریا جین مندر انٹرنیٹ کیبل ہے، جس میں جناب جو زیادہ تر لوگ جو ہے وہاں پر یوز انٹرنیٹ کیبل میری کرتے ہیں ایڈلٹ سائٹس کے لیے. ان کا جو ہے اسٹوڈنٹ لائف جو کہتے ہیں کہ ہم نے اسٹڈی کرنی ہے، ایم بی اے کر رہے ہیں، بی کام کر رہے ہیں، اس اسٹڈیز کے لیے جو ہے ہمیں جو ہے انٹرنیٹ چاہیے، لیکن ان کا جو ہے اصل مقصد وہ نہیں ہوتا ہے. میرا جہاں تک خیال ہے اس بیسکلی بیکاز کہ پاکستان میں پراپر انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، جنریشن کو کوئی ٹریک دینے والا نہیں ہے. ان کو یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ اگر یہاں آ رہے کس مقصد کے لیے آ رہے ہیں. ایماندارانہ سروے کیا جائے تو پاکستان میں دوسرے جو نان اسلامک کنٹریز ہیں ایز کمپیئر ٹو دیٹ پاکستان میں اس کی ریشو بہت ہی کم ہے، اور یہ بالکل ایک غلط تصور دیا جا رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کو جو ڈاؤن کیا جائے. جی نہیں، بالکل میں اس سے ایگری نہیں کرتا. دراصل میں یہ کہتا ہوں کہ یورپین کنٹریز میں پاکستان کی نسبت بہت زیادہ فحاشی ہے، اور جو انٹرنیٹ پہ اب جو ہمارے جو ہے تقریباً زیادہ تر جوان لوگ یوز کرتے ہیں، اور ان میں سے آپ دیکھ رہے بھی انٹرنیٹ میں جو غلط چیزیں شائع ہوتی ہیں وہ ہے یورپین. میں یہ کہتا ہوں پہلے تو یہ پرون سائٹ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو بند کی جائے. انٹرنیٹ ایک فائدے والی چیز بھی ہے اور غلط چیز بھی ہے. جی بالکل، آج کل بہت یوز کر رہے ہیں، لیکن دراصل سر نیٹ ایک ایسی چیز ہے جو پازیٹیو، چاہے پازیٹیو یوز کرتا ہے پازیٹیو یوز کرتا ہے. لیکن میرے خیال سے پاکستان میں اس کا سرچ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان میں لوگوں کو اصل ویب سائٹ پتہ نہیں ہوتی، اس لیے وہ لوگ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں. ادروائز باقی دنیا میں ڈائریکٹ وہ URL رکھتے ہیں. اینڈ اٹس آل اباؤٹ انٹرپریٹنگ ڈیٹا. اگر آپ کو ایک ڈیٹا دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سیدھا سیدھا اس کو انٹرپریٹ کر لیں. یو نیڈ ٹو لک ایٹ واٹ اٹ از بیسڈ آن، واٹ از بیسڈ آن، کس تھاٹ پروسیس کی بیسس پر وہ آ رہا ہے ڈیٹا آپ کے پاس. بچوں کو گھروں سے کوئی خاص تربیت نہیں ہے اس پہ. دوسرے کنٹریز میں پیرنٹس کے جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں اس پہ بچوں سے ڈسکس کیا جاتا ہے، یا چھوٹی عمر میں بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، یہ نیچر کا حصہ ہے. ہمارے یہاں بچوں کو بہت ڈرایا جاتا ہے، نہیں ایسے نہیں کرنا، تو بچوں کو اس میں انٹرسٹ انوالو ہوتا جاتا ہے، اور وہ ایسی سائٹس پہ جا کے وہ چیزیں سرچ کرتے ہیں، انہیں مزہ آتا ہے. تو یہ ہو سکتی ہے کہ جب کسی کو نیا یوز کرنے کو ملتا ہے تو پھر اس کا آبویسلی اس چیز کی طرف دھیان جاتا ہے جو چیز برائی کی طرف جاتی ہے. میرے خیال سے تو پورن ویب سائٹس لوگ اس لیے دیکھتے ہیں کیونکہ سیکشولی فرسٹریٹڈ سوسائٹی ہے یار. یہ دیکھیے پاکستانی زیادہ اویئر ہو رہے ہیں ان کے بارے میں، ویڈیوز کے بارے میں. جیسے ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں کہ پیرس ہلٹن کی ویڈیو نکل رہی ہے، اس ایکٹریس کی ویڈیو نکل رہی ہے. ظاہر سی بات ہے لوگ تھوڑی کیوریس ہوتے ہیں، وہ سرچ کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ دیکھ لیں، ان کو ہر چیز کے بارے میں پتہ ہے. ان کو پتہ ہے واٹ از سیکس، they know how to they know about the pregnancy,
दो नो ईच ऑल ऑफ दिस थिंग्स, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमारा दीन हमें क्या सिखा रहा है. अब पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में लोग, अगर आप पेशावर की बात करें तो पेशावर में जिस तरह का माहौल है, जो औरतें बुर्कों में होती हैं और ये सब चीज़ें, मे बी दैट माइट बी अ रीज़न फॉर जितना रेट जितना सबसे ज़्यादा पेशावर में क्यों है, बिकॉज वहाँ पे औरतें को बहुत ज़्यादा दे आर रियली सप्रेस्ड. तो जो आदमी होते हैं मे बी शायद उसको रीज़न. आई थिंक तो ये ज़्यादा जो यूट्यूब की वजह से होता है, क्योंकि आप जब यूट्यूब पे एक्सेस करते हो, अगर आप एक काम की वीडियो भी ढूंढते हो तो उसके अंदर एक नहीं इस तरह का होता ही है, तो फिर बंदा देखने में ही मजबूर हो जाएगा ये हो क्या रहा है. ऐसी सर्चेस का, सेक्स रिलेटेड सर्चेस का एक नफ्सियाती पहलू भी है. हमारे रिपोर्टर अब्दुल शकूर ने यह मालूम करने की कोशिश की. आइए देखते हैं अब्दुल शकूर की ये रिपोर्ट. दुनिया भर में इंटरनेट सारिफीन का डाटा इकट्ठी करने वाली वेबसाइट इंटरनेट वर्ल्ड स्टैट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में इंटरनेट सारिफीन की तादाद 1,85,00,000 है. इन्हीं आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान एशिया में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला 8वां बड़ा मुल्क है. पाकिस्तानी इंटरनेट सारिफीन में ज़्यादा तादाद नौजवान लड़के और लड़कियों की है जो हुसूल इल्म और समाजी राब्तों के लिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. अलबत्ता गूगल ट्रेंड्स के उस हालिया सर्वे ने पाकिस्तान में बाज़ हलकों को चौंका दिया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तानी सारिफीन फहोश निगारी वाली वेबसाइट्स की तलाश करने में दुनिया भर में पहले नंबर पर हैं. इस सर्वे के बाद डॉन न्यूज़ ने पाकिस्तानी इंटरनेट सारिफीन के इस रुझान के नफ्सियाती पहलू को जानने की कोशिश की. इसका ताल्लुक माशरे में आउटलेट से है. अगर आपके पास स्पोर्ट्स का आउटलेट नहीं है, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा है, लोगों के आपस के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो इंसान अपने घर तक महदूद हो जाता है. इसका ताल्लुक कुछ हद तक और इनसिक्योरिटी से भी है कि बाहर ज़्यादा लोग नहीं जाते, मार्केटों में अक्सर नहीं जाते या इधर उधर नहीं जाते, पुरफज़ा मकाम में नहीं जाते, घर में बंद रखे रहते हैं, तो वो इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा इंडल्ज होते हैं. बाज़ माहिरीन नफ्सियात इंटरनेट सारिफीन के इस रुझान की वजह मजहबी पाबंदियों को भी करार देते हैं, लेकिन इस्लामी स्कॉलर्स इस बात की पुरजोर तरदीद करते हुए कहते हैं कि फहोश निगारी देखना या इस तरह की दीगर सरगर्मियों का ताल्लुक मजहब से ज़्यादा अखलाकियात के साथ है. एक चीज़ हमारा एक कल्चरल प्रॉब्लम भी है, वो ये कि हमें ज़रूरत है कि हम एक सिविलाइज्ड कौम की सतह पर पहुँचें, और अगर ये हम मसाइल हैं भी तो हम अगर एक सिविलाइज्ड कौम की हैसियत से चीज़ों को देखेंगे तो हमारा रवैया जो है वो मुख्तलिफ हो जाएगा. एक महज़्ज़ब कौम की हैसियत से, एक तालीम याफ्ता कौम की हैसियत से. फिर ज़ाहिर है कि सेक्स का मसला हो, ख़वातीन का मसला हो, नामहरम का मसला हो, ये सारी चीज़ें अगर इस्लामी तालीमात ना भी हो, इस्लामी तरबियत ना भी हो, तो एक इंसान होने की हैसियत से, एक अच्छा इंसान होने की हैसियत से भी आप बहुत से काम जो है वो माशरे में नहीं करेंगे. पाकिस्तानी हुकूमत ने मुतअद्दिद बार इंटरनेट सर्च के ऑप्शंस को महदूद किया, लेकिन इस पर भी कुछ हलकों ने इसे सेंसरशिप के मुतरादिफ करार दिया. माहिरीन नफ्सियात, इस्लामी स्कॉलर्स और आम लोग सभी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सेहतमंदाना सरगर्मियों को फ़रोग़ देकर माशरे से घुटन ज़दा माहौल का खात्मा किया जा सकता है. अब्दुल शकूर खान, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद. इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद इस मसले का तज्जिया करेंगे. हमारे साथ रहिए.